بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بچپن میں حکایت رومی کی کتاب سے میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا واقعہ یہ۔ ایک شخص آپ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور وہ درخواست کرتا ہے کہ مجھے جانوروں کی بولی سکھائی جائے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، تم یہ زبان یا یہ علم حاصل نہ کرو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ لیکن وہ شخص باضد رہتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آپ یہ زبان سکھائیں، اللہ نے آپ کو بہت زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے، تو آپ جو ہے مجھے یہ زبان سکھائیں۔ بہرحال منع کرنے کے باوجود بھی وہ شخص اصرار کرتا رہتا ہے، درخواست کرتا رہتا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو یہ زبان سکھا دیتے ہیں۔ کیونکہ اس کے گھر میں جانور تھے تو وہ اس وجہ سے بھی یہ زبان سیکھنا چاہتا تھا، اور اس کو تجسس تھا کہ جانور کیا باتیں کرتے ہیں، تو وہ سننا چاہتا تھا۔ اس کے گھر میں کئی جانور تھے۔ بہرحال وہ خوشی خوشی گھر واپس لوٹا، تو جب وہ آیا تو اس نے دیکھا، کھانا وانا کھا کے جب وہ فری ہوا تو اس نے جو اپنا دسترخوان جھاڑا، تو اس میں سے کچھ جو کھانا بچا ہوا کھانا ہوتا، روٹی کے ٹکڑے وغیرہ، یہ اس نے مرغ کو ڈال دیے۔ تو مرغ شوق سے وہ کھانا کھا رہا تھا، تو کتے نے بولا تمہارے تو بڑے مزے ہیں، تمہیں تو ہر وقت اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں، اناج وغیرہ، لیکن میں تو گوشت کے علاوہ چیزیں نہیں کھا سکتا اور مجھے وہ چیزیں میسر نہیں آتی۔ تو مرغ نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ تم پریشان مت ہو، کل مالک کا گھوڑا جو ہے وہ مر جائے گا تو تم گوشت کھانا اس میں۔ تو کتا خوش ہو جاتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے، اور مالک کو یہ بات جب وہ سنتا ہے تو وہ بولتا ہے یار یہ تو نقصان ہو جائے گا میرا، تو وہ فوراً سے ہی سستے داموں میں اس گھوڑے کو بیچ کر آ جاتا ہے بازار میں، اور وہ خوش ہوتا ہے کہ میں ایک نقصان سے بچ گیا، اور یہ زبان تو میرے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے۔ بہرحال جب کل کا دن آتا ہے تو کتا پھر وہی جو ہے مرغ سے شکایت کرتا ہے کہ تم نے کہا تھا کہ گھوڑا تو مر جائے گا اور تم گوشت کھانا، لیکن گھوڑا تو نہیں مرا۔ اس نے بولا گھوڑا مرا ہے، لیکن مالک کے پاس نہیں مرا، وہ جس کو بیچا ہے اس کے پاس وہ جا کے مر گیا۔ بہرحال تم پریشان نہ ہو، کل مالک کا ایک اور جانور جو ہے کچر، وہ مر جائے گا تو تم اس کا گوشت کھا لینا۔ تو مالک کو جب یہ پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً سے اس کچر کو ہی بیچ کے آ جاتا ہے، اور وہ اس نقصان سے ہی بچ جاتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے۔ تو پھر اگلے دن جب کوئی کتا جو مرغ سے شکایت کرتا ہے تو مرغ کہتا ہے کہ اگلے دن مالک کی جو ہے بکرا مر جائے گا تو تم اس میں سے گوشت کھا لینا۔ بہرحال مالک اس کو بھی بیچ کے آ جاتا ہے۔ اس طرح مالک بچتا رہتا ہے، تو پھر اس کو مرغ کہتا ہے کہ کل مالک کا جو ہے غلام مر جائے گا، تو تم جب وہ غلام مرے گا تو اس میں وہ ظاہر سی بات ہے اس کی روٹیاں وغیرہ یہ وہ اس طرح کی چیزیں بنا کے وہ غریبوں میں اور جانوروں میں بانٹیں گا تو تمہیں اس میں کچھ کھانا مل جائے گا۔ مالک جو ہے اس غلام کو بھی بیچ کر آ جاتا ہے، اور وہ دل میں بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں کس طریقے سے اس علم کی وجہ سے نقصانات سے بچ رہا ہوں۔ بہرحال تو آخر کار جب یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور کتا جو ہے وہ شکایت کرتا رہتا ہے، تو کتا کہتا ہے مرغ سے کہ تم نے جو بھی بات کری ہیں وہ ساری جو ہیں وہ تو کوئی بھی سچ نہیں ہے۔ اس نے ساری باتیں سچ ہوئی ہیں، لیکن مالک ان نقصانوں سے بچ رہا ہے۔ کل مالک کا انتقال ہو جائے گا، اور جب اس کے گھر والے جو ہیں ظاہر سی بات ہے اس کے لیے پھر وہ جو رسومات ہوں گی اس میں سے تمہیں بہت سارا کھانے کو کچھ ملے گا۔ یہ سن کے وہ بندہ مالک جو ہے وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے اور ان سے التجا کرتا ہے کہ مجھے کسی بھی طریقے سے آپ بچا لیں، کچھ اس طرح کریں کہ میں بچ جاؤں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، قدرت کا ایک قانون ہے اور اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا کہ یہ علم تمہارے فائدے کے لیے نہیں ہے، لیکن تم باضد رہے۔ اور دوسری بات، جو نقصانات تمہاری طرف آ رہے تھے وہ بظاہر تمہیں بچانے کے لیے آ رہے تھے، یعنی ان نقصانات سے بڑے نقصان سے تم بچ رہے تھے، لیکن وہ نقصان تم دوسروں کی طرف پھینکتے گئے، دوسروں کو ان کا نقصان پہنچاتے گئے، اب آخرکار تمہاری اپنی جان پہ بنائی ہے۔ تو اگر تم ان نقصان کو برداشت کرتے تو آج تمہاری جان محفوظ رہتی ہے، تمہاری جانوں کا صدقہ ہو رہا تھا ایک طریقے سے، بڑے نقصان سے تمہیں بچ رہے تھے، لیکن تم نے اس چیز کو نہیں سمجھا اور تم نے اپنا نقصان دوسرے کے اوپر ڈالا، تو اب میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا تمہارے لیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، خاص کر کے اس واقعے جو میرے ذہن میں آج تک ہے یہ، کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا اس چیز میں نقصان ہے،
مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک چیز ہے، اس میں کوئی نقص ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے، اور ہم جانتے بوجھتے ہوئے اس نقص کو آگے کسی اور کو بیچ دیتے ہیں، کسی اور کو اس کو دیتے ہیں تاکہ ہم اس نقصان سے بچ جائیں، جانتے بوجھتے۔ ایک تو ہوتا انجانے میں انسان کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن انسان جانتے بوجھتے وہ کام کرتا ہے کہ اپنے نقصان کو کسی بھی طریقے سے میں بچا لوں اور دوسرے کے اوپر یہ نقصان ڈال دوں اپنا۔ تو اس سے وقتی تو فائدہ ہو سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہوشیار بھی سمجھ سکتا ہے کہ میں بہت ہوشیار ہوں، میں بہت چالاک ہوں، لیکن آپ قدرت کو جو ہے وہ اس سے جو ہے ہرا نہیں سکتے۔ چھوٹے چھوٹے نقصان ہوتے ہیں، یہ ہمیں بڑے نقصان سے بچا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ واقعہ جو ہے میں نے کہا آپ سے آج شیئر کروں، اور یہ میں نے بچپن میں پڑھا تھا ایک آیت رومی کی کتاب سے، اور یہ آج تک میرے ذہن میں ہے۔ بہت شکریہ۔